الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. تمام حمد و ثنا و تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو خالق کائنات، مالک انس و جاں، مدبر و انس و جاں ہیں. اس کے بعد اربوں خربوں درود و سلام اس پیاری ذات اقدس پر کہ جس نے اپنی گناہگار امت کی بخشش کے لیے رات کی تاریکیوں میں اپنے قیمتی آنسو اللہ کے حضور پیش کیے. قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت تلاوت کی ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اس آیت کا صحیح معنی و مفہوم اس منبر رسول کے صدقے آپ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ بے حیائی اور برائی کو پھیلاتے ہیں ان لوگوں کے لیے ہم نے دنیا کے اندر اور آخرت میں بڑا ہی دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. یہ جو آیت مبارکہ پڑھی ہے اس آیت کا ترجمہ ہے. اور ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اذا زلزلت الارض زلزالہا، کہ جب تھر تھرانے والی تھر تھرائے گی. یہ کیا ہے تھر تھرانے والی؟ فرمایا کہ زمین جب تھر تھرانے والی تھر تھرائے گی. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اس دن زمین اپنے اندر کا تمام بوجھ نکال دے گی. یہ پوری صورت آخری پارے کے اندر ہے. اور اس صورت کے اندر جو پہلی آیت ہے اس میں قیامت کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا کہ جب یہ تھر تھرانے والی جب تھر تھرائے گی تو اس دن یہ زمین اپنے اندر کا تمام بوجھ نکال دے گی. اور پھر انسان کہے گا وقال الانسان ما لہا، اس زمین کو ہو کیا گیا ہے، اس زمین کو ہو کیا گیا ہے. آج تک تو ہم نے زمین کی یہ کنڈیشن دیکھی نہیں ہے، تو یہ ہو کیا گیا ہے جس ذریعے اپنے اندر سے سب کچھ نکالے گی. اچھا، اس کا چھوٹا سا جو ٹریلر ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں دکھاتا ہی رہتا ہے. مثال کے طور پر ابھی حالیہ ترکی کے اندر جو زلزلہ آیا ہے، اسی طرح شام، لبنان، ہمارے یہاں پر بھی 2005-04 کے اندر ایک زلزلہ آیا تھا کشمیر سائڈ پر. تو یہ زمین جب تھر تھراتی ہے تو حالات ہمارے سامنے کہ انسان بلڈنگیں بناتا ہے اپنے رہنے کے لیے، طرح کے انتظامات کتنے پختہ کرتا ہے، لیکن اللہ کا نظام ایسا ہے کہ انسان کا جو نظام ہے اس کو ایک سیکنڈ کے اندر آنن فانن فیل ہو جاتا ہے. بلڈنگیں بنی تھی، کہا یہ گیا کہ یہ زلزلہ پروف ہے، لیکن اللہ نے اس نظام کو ایسا ختم فرمایا کہ ایک سیکنڈ نہیں لگا. تو یہ زلزلے آنے کی وجہ ہے. اسی طرح قدرتی آفات ہیں. ابھی حالیہ ہمارے یہاں سیلاب کے معاملات ہیں جو ابھی بھی کافی علاقوں کے اندر پانی موجود ہے جس کا. تو یہ جو قدرتی آفات ہیں ان کے آنے کی وجہ کیا ہے؟ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ پوچھنے والی ہیں کہ اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب عورتیں خوشبو ایسی لگائیں کہ ان کی خوشبو دوسرے مردوں تک پہنچے، اسی طرح عورتیں مردوں کے سامنے ننگے ہونے سے نہ ڈریں، اسی طرح بے حیائی عام ہو جائے، شراب نوشی عام ہو جائے، زنا عام ہو جائے، تو سمجھ جاؤ کہ اللہ کی ناراضگی ہے اور اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذابات آنے والے ہیں. اچھا، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ کے اوپر اللہ کا عذاب ہی ہو. بعض اوقات آزمائش بھی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے. تو ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ ابھی جیسے ترکی کے اندر زلزلہ آیا تو ہمارے اپنے لوگوں نے کہا کہ یار، کئی لوگوں کے منہ سے سنا کہ یار یہ اللہ کا عذاب تھا ہم پر. بھائی اللہ کا عذاب ان پر تھا، ان کے گناہ اتنے بڑھ گئے تھے، ہم کون سے حاجی ثناء لائیں؟ ہم کون سے حاجی ثناء لائیں؟ ہم اپنے گناہوں کو تو دیکھیں، اپنے گریبان کے بٹن کھول کے تو دیکھیں کہ ہمارے اندر کتنے گناہ ہیں. تو یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان پر اللہ کا عذاب ہے یا آزمائش ہے ان پر. یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر آزمائش ڈالی، یہ اللہ بہتر جانتا ہے. میں اور آپ، یہ ہماری زبانیں
کس طرح کہہ سکتی ہے کہ ان پر اللہ کا عذاب ہے؟ تو اللہ کا عذاب اگر ان پر ہے تو پھر ہم کیوں بچے ہوئے ہیں؟ ہمارے کون سے ایسے اچھے اعمال ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم بچے ہوئے ہیں؟ کوئی ایک عمل اپنا غور کر کے دیکھ لیں کہ میرا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے چلو میں بچا ہوں۔ اپنے گریبان کے اندر جھانکنا نہیں ہے، اور دوسرے لوگ جو مصیبت کے اندر ہیں ان کا مداوت مت کرنے کے بجائے بلکہ ان کی ہمدردی کرنے کے بجائے اس طرح کے الفاظات استعمال کرنا، زبان سے نکالنا، یہ لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ جو بھی یہ زلزلہ آیا اس کے اندر بعض لوگوں نے اس طرح کے بھی کمنٹس پاس کیے کہ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ ٹھیک ہے، ایک نظر ہم اللہ کے عذاب کو دیکھ لیتے ہیں، اس اللہ کے عذاب کو ہم نے مان لیا کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، اس اللہ کے عذاب کی پھر ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ ہم نے اس اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے کیا کیا؟ اگر وہ آج وہاں پہ آیا ہے تو یہاں پر بھی آ سکتا ہے، اور ہمارے یہاں ایک افواہ بھی پھیلی تھی نا کہ 3 دنوں کے بعد پاکستان میں بھی زلزلے کے معاملات ہیں۔ تو اگر آ گیا تو پھر ہماری کیا تیاری ہے؟ ہم نے کون سا جو ہے اس زلزلے کو دیکھ کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی ہے؟ میں اپنا محاسبہ کرتا ہوں، آپ اپنا 3-4 دن ہو چکے زلزلہ آئے ہوئے، کہ ہم نے اس زلزلے کو دیکھ کر اللہ کی طرف رجوع کیا ہے؟ کہ ہم نے اس زلزلے کو دیکھ کر اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کی ہے جو گناہ ہم کر چکے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے، یعنی رجوع اللہ ہی نہیں ہے۔ ایک اللہ کا عذاب تو قرار دے دیا لیکن اپنا محاسبہ نہیں کرنا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ جب حضور سے پوچھا گیا کہ زلزلے کیوں آتے ہیں تو حضور نے فرمایا کہ جب زنا عام ہو جائے، جب شراب نوشی عام ہو جائے، اسی طرح عورتیں مردوں کے سامنے ننگی ہونے سے نہ ڈریں۔ اور آج کل کی عورتوں کا لباس آپ دیکھ ہی لیں کہ ایسا لباس ہوتا ہے کہ نہ پہنا ہوا ہے تو تب بھی وہی ہے، نہ پہنے تب بھی وہی ہے، اس طرح کے باریک لباس۔ اور خوشبوئیں دیکھیں، اتنی مرد سے خوشبو نہیں آئے گی جتنی عورت سے زیادہ خوشبو آتی ہے، ایسے ایسے پرفیوم استعمال کر کے باہر نکلنا، تو یہ قیامت کی نشانی ہے۔ ایک اور مقام پر حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے 15 نشانیاں حضور نے بیان فرمائی۔ اچھا، نشانیاں کچھ ایسی ہیں جو ظاہر ہو چکی ہیں جو اور کچھ ہونے والی ہیں، جسے علامات صغریٰ کہتے ہیں، چھوٹی نشانیاں، علامات کبریٰ کہتے ہیں بڑی نشانیوں کو۔ تو 15 نشانیاں حضور نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ اب یہ نشانیاں میں بیان کرتا ہوں، اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہ نشانیاں پوری ہو چکی ہیں یا پوری ہونے والی ہیں۔ ایک نشانی حضور نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ جب سرکاری مال کو اپنا مال خرچ کیا جانے لگے، سمجھ جاؤ قیامت قریب ہے۔ اب اس نشانی کے اوپر غور کریں، سرکاری ملازم، میں اپنا محاسبہ کرتا ہوں، ہر ملازم اپنا محاسبہ کرے، جس کے اوپر ہمیں نگران بنا کر بٹھایا گیا ہے کہ ہم اسے اپنا مال نہیں سمجھتے، ہم اسے اپنے مال کی طرح خرچ نہیں کرتے، بے حساب بغیر کسی ڈر اور خوف کے، اللہ کا خوف بھی نہیں رکھتے، اس مال کو اس طرح ہم لٹاتے ہیں، سرکاری مال کو جسے کہا جاتا ہے بیت المال۔ بیت المال کے مال کو ہم اس طرح خرچ کرتے ہیں کہ جسے سمجھتے ہیں یہ ہمارے باپ کا مال ہے۔ تو یہ نشانی کیا پوری نہیں ہو چکی؟ ہو چکی یہ نشانی پوری۔ اسی طرح حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب زکوٰۃ کو بوجھ سمجھا جانے لگے اور زکوٰۃ دینے والے سمجھے کہ یہ تاوان ہے، تو یہ نشانی دیکھیں پوری ہوئی نہیں۔ زکوٰۃ کے دینے کے حوالے سے کوئی محاسبہ نہیں ہے، نہ ہمارے پاس مال کی گنتی ہے، نہ ہمیں زکوٰۃ کا علم ہے کہ زکوٰۃ دینی کس طرح ہے، کس کو دینی ہے، کہاں تک پہنچانی ہے، زکوٰۃ فرض کب ہوتی ہے، کتنے مال کے اوپر ہوتی ہے، کوئی علم نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں صدقہ خیرات کی جا رہا ہے، یہی زکوٰۃ ہے، حالانکہ زکوٰۃ جس کے پاس نصاب پورا ہے اس کو دینا کیا ہے، فرض ہے۔ اب وہ زکوٰۃ ان لوگوں تک پہنچائے جو اس کے مستحق ہیں۔ تو یہ جو زکوٰۃ دینے کے حوالے سے، اچھا جو زکوٰۃ نکالتے ہیں ان کے نکالنے کا انداز بھی اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تاوان ہے، معاذ اللہ کے اس حکم کو بھدا سمجھتے ہیں۔ خوش دلی سے زکوٰۃ کا نہ دینا، حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ پھر آگے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ دین کا علم حاصل کرنا اس لیے کہ دنیا کے اندر ہمیں شہرت ملے۔ مثال کے طور پر آج کل دیکھیں دنیاوی جو ہے لبادہ اوڑھ لیا جاتا ہے، داڑھی رکھ لی جاتی ہے، فراڈی سے فراڈی بندہ ہوگا، داڑھی اس لیے رکھ لے گا تاکہ مجھے تھوڑی سی وہ مل جائے، اگلا بندہ آئے تو مجھ پر ٹرسٹ کرے، جسے ہم کہتے ہیں نا چور کی جن کی داڑھی میں تنکا۔ تو اس طرح کے معمولات اپنا لینا، یا پھر اسی طرح ایسے لوگوں کے ساتھ میل جول رکھنا کہ جس سے لوگ جو ہے سمجھے کہ یار
یہ بندہ قابل اعتماد ہے، اس کے اوپر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ دین کا علم حاصل اس لیے کرنا تاکہ دنیا کے اندر شہرت پا سکے۔ حافظ قرآن بنا ہے تو اس کی نیت یہ ہو کہ یار لوگ مجھے حافظ قرآن کہیں، عالم دین بنا ہے تو اس لیے کہے کہ لوگ مجھے عالم دین کہیں، اور ان کا علم کے اوپر عمل نہ ہونا، تو فرمایا یہ بھی قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو آج دیکھیں ہم دین سے بالکل ہی دور ہیں۔ اگر دین کا علم حاصل کرتے ہیں تو ہمارا انداز یہ ہے، اس لیے حاصل کرتے ہیں تاکہ لوگ ہمیں دیندار سمجھیں، اور دیندار سمجھ کر کیا ہے ہم پر بھروسہ کریں۔ تو یہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ایک نشانی یہ بیان فرمائی۔ پھر فرمایا کہ بیٹے کا، مرد کا اپنی بیوی کا فرما بردار ہونا، والدین کا فرما بردار نہیں بلکہ بیوی کے اوپر، ماں کے اوپر بیوی کو فوقیت دینا، یعنی بیوی کی فرما برداری تو ہوگی، بیوی کا فرما بردار بن کر رہے گا، لیکن والدین کا فرما بردار نہیں ہوگا۔ جو کام ہوگا، جو بات ہوگی، پہلے بیوی کی مانی جائے گی، بعد میں ماں باپ کی مانی جائے گی، بعض اوقات تو ماں باپ کی بھی بات نہیں مانی جاتی۔ تو اب دیکھیں یہ نشانی پوری ہے نہیں کہ مرد کا بیوی کے تابع ہو کر رہنا، حالانکہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے، اور اسی طرح قرآن مجید میں آیا کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ اللہ نے مرد کو عورت کے اوپر حاکم بنا کر بھیجا ہے، مرد کو عورت کے اوپر حاکم بنایا ہے، مرد سے اس کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی۔ یہاں نظام ہی الٹا ہے، یہاں تو عورت پوچھتی ہے مرد سے کہ بتاؤ یہ کہاں کیا، یہ لائے تو یہ کدھر گیا، یعنی یہاں پر نظام ہی الٹا نا۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ نشانی بھی پوری ہو جائے گی، اور دیکھیں یہ نشانی پوری ہو چکی ہے۔ لوگ اپنی بیویوں کو تو فرما برداری ان کی تو کریں گے، لیکن والدین کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ اسی طرح اسی حدیث کے اندر آگے یہ بھی بیان فرمایا کہ بچے اپنے دوستوں کو فوقیت دیں گے والدین کے اوپر، یعنی دوست تو قریب ہوں گے، والدین دور ہوں گے۔ دوستوں کے لیے ساری رات کا وقت ہوگا، لیکن والدین کے لیے ٹائم نہیں ہوگا، والدین کے لیے اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ان سے بیٹھ کر حال حوال پوچھ لیا جائے۔ تو یہ نشانی بھی دیکھیں پوری ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے۔ میں اپنا محاسبہ کرتا ہوں، آپ اپنا محاسبہ کریں۔ اچھا جب یہ نشانیاں پوری ہونے لگے تو پھر آخر میں حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اب پھر زلزلے بھی آئیں گے اور سرخ آندھی بھی آئے گی جو تمہیں قیامت کی طرف لے کر جائے گی۔ تو یہ اللہ کے عذاب کی طرف دعوت ہے، یہ جو نشانیاں ہم پوری کر رہے ہیں، اور یہ نشانیاں پوری ہوں گی۔ اسی طرح فرمایا کہ ریشم کا لباس پہننا عام ہو جائے گا، اور ریشم کا لباس آج نہیں پہنتے ہمارے جو بڑے لوگ ہیں، غریب تو اس وجہ سے نہیں پہن سکتا کہ اس کے پاس اتنی دولت نہیں ہے، اگر اس کے پاس بھی آ جائے وہ بھی پہنے گا، لیکن امیر لوگ تو پہنتے ہیں، اور پہننے کے بعد نام کیا دیتے ہیں؟ فیشن۔ یہ فیشن ہے جی، فیشن کے اندر ہم یہ پہن رہے ہیں، حالانکہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے منع فرمایا ریشم کے لباس کو پہننے کے حوالے سے۔ تو یہ جو ریشم کا لباس ہے یہ بھی اب عام ہو چکا ہے، فیشن کے نام پر پہنا جاتا ہے۔ غریب اس لیے نہیں پہنتا، مجبور ہے، مال نہیں ہے، مال آ جائے تو وہ بھی پہنے گا، اس کا بھی دل کرتا ہے وہ بھی دوسرے کو دے کر۔ اچھا ریس بھی ہے نا ہمارے یہاں، اس نے پہنا تو میں بھی پہنوں گا، اسے یہ معلوم نہیں ہے کہ یار وہ جہنم کے گڑھے میں جا رہا ہے تو وہ بھی جائے گا، اس نے اپنی آخرت نہیں دیکھنی، دوسرے کے پیچھے جانا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ جب یہ عام ہو جائے سمجھو قیامت قریب ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ شراب عام ہو جائے گی۔ اب یہ نشانی بھی خود آپ دیکھ لیں، شراب عام ہے نہیں ہے، مسلمان اچھے خاصے کلمہ پڑھنے والے شراب پیتے ہیں اور شراب پینے سے نہیں جھجکتے، تو یہ نشانی بھی عام ہے۔ اچھا بیچنے والے بھی مسلمان، یہاں تک کہ شراب کے بارے میں مطلق کہا گیا کہ یہ حرام ہے، اس سے بچو، یہ ایسی بیماری ہے کہ جو انسان کے لیے ہر برائی کا دروازہ کھولتی ہے۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہے کہ شراب عام ہے، باقاعدہ لائسنس دیا گیا ان کو کہ بیچو یار، تمہیں کوئی نہیں روکے گا، کوئی پکڑ دھکڑ نہیں ہے۔ اور پینے پلانے والے کون؟ مسلمان۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مجھے پتہ نہیں تھا، گاڑی بنوانی تھی، میں گاڑی بنوانے کے لیے گیا تو سامنے ہی شراب کا اسٹور تھا، تو وہاں کھڑے کھڑے تقریباً گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ مجھے لگ گیا گاڑی بنوانے میں۔ تو وہاں پر دیکھا ایسے ایسے لوگ کہ جن کو دیکھ کر بندہ ہل جائے، داڑیاں رکھی ہوئی ہیں اور ایسے ایسے انداز کے اندر آئے اور وہ شراب کی بوتلیں حاصل کر رہے ہیں وہاں پر اندر، اور پھر چہرے کے اوپر ماسک وغیرہ یا پھر رومال وغیرہ لگا کر جا رہے ہیں تاکہ شناخت نہ ہو۔ یہ یہاں تو بچ جائیں گے نا، اللہ سے تو نہیں بچ سکتے، اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ کے فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں جو یہاں کندھوں کے اوپر مقرر ہیں، تو یہاں سے تو بچ جائیں گے، ہم سے بھی بچ جائیں گے، لوگوں کی نظروں سے بچ جائیں گے، بیوی بچوں کی نظروں سے بچ جائیں گے، اللہ کی نظر سے تو نہیں بچ سکتے، اللہ کے فرشتوں کی نظر سے تو نہیں بچ سکتے۔ اللہ کے فرشتے تو نوٹ کر رہے ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے، کون سا عمل کر رہا ہے، اللہ کے فرشتے سب نوٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ شراب کا عام ہونا
مسلمانوں کا پلانا یہ بھی اب عام ہو چکا ہے، یہ بھی نشانی پوری ہو چکی ہے، شراب عام ہو چکی ہے، باقاعدہ ان کو لائسنس دیا گیا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ جو بعد والے لوگ ہیں، یہ بعد والے لوگ پہلے والے لوگوں کے اوپر لعن طعن کریں گے۔ تو ایسا نہیں ہے کیا یہ نشانی پوری نہیں ہوئی کہ میں کس کھیت کی مولی ہوں کہ ہماری آنکھوں کے سامنے صحابہ کے کرام کے بارے میں برا بھلا کہا گیا، اور اب بھی معاذ اللہ کہا جاتا ہے۔ اللہ ایسے لوگوں سے بچائے، اس وقت کے الفاظ سے بچائے، ایسے ہمارے کانوں کے ایسی سماعت سے بچائے کہ جس میں صحابہ کو برا بھلا کہا جاتا ہے۔ تو یہ نشانی پوری نہیں ہو چکی کہ ہم اپنے آپ کو اچھا سمجھ کر پہلے والے لوگوں کے اوپر لعن طعن کریں۔ تو ہے بھی یہی، ہم اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں، پہلے والے لوگوں کو معاذ اللہ بے وقوف سمجھتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ جب بعد والے لوگ پہلے والے لوگوں کو لعن طعن کریں، ان کے اوپر زبان درازی کریں، تو سمجھ جاؤ اب بھی قیامت قریب ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ جو سربراہ ہوگا، جو حکمران ہوگا نکما، جسے کچھ پتہ ہی نہیں ہوگا دین کے بارے میں، وہ تم پر مقرر کیا جائے گا، سمجھ جاؤ وہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ تو آج دیکھ لیں، قبیلے کا سردار دیکھ لیں، ایسا سردار ہوگا جو قبیلے کا بڑا، جسے بات کرنے کی تمیز نہیں ہوگی، پہننے کی تمیز نہیں ہوگی، جسے دین کے بارے میں کچھ معلوم ہی نہیں ہوگا، وہ ہمارے بڑے سردار ہیں۔ اسی طرح حکمرانوں کے معاملات دیکھ لیں، حکمران ہم پر کس طرح کے مسلط ہیں، یہ بھی حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بھی قیامت کی نشانی ہے کہ ایسے حکمرانوں کا مسلط ہونا کہ جنہیں کچھ آتا ہی نہ ہو دین کے بارے میں اور وہ مسلط ہو جائیں، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ اسی طرح ایک اور نشانی حضور نے بیان فرمائی کہ گانے بجانے کے حوالے سے، کہ گانے بجانے والی عام ہو جائیں گی اور گانے بجانے کے آلات بھی عام ہو جائیں گے، ہر گھر سے، ہر گلی سے گانوں کی آواز آئے گی۔ کیا یہ نشانی پوری نہیں ہو چکی؟ ایون کہ اب مسجد کے اندر بھی گانوں کی آواز آتی ہے، آتی نہیں آتی؟ بول بول کے تھک جاتے ہیں کہ یار نماز کے دوران کم از کم جس رب کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، اس رب کی بارگاہ میں 5 منٹ کے لیے موبائل آف کر دیا جائے، بولنے کے باوجود، اس کے باوجود موبائل بجتے ہیں ہمارے، اور ایسے ساز، ایسے گانے کہ جنہیں بندہ باہر نہیں سن سکتا، اللہ کے گھر میں کیسے سنے؟ اور اس کنڈیشن میں کہ جب رب کے آگے بندہ سرنڈر کر کے کھڑا ہوتا ہے کہ یار اللہ پاک تو ہی ہے جو کچھ ہے، اللہ اکبر تو ہی سب سے بڑا ہے۔ بھائی اللہ جب سب سے بڑا ہے تو پھر یہ کہاں سے آ گئی؟ جب اللہ کے آگے آئے تو پھر یہ چیزیں تو دور رکھیں نا۔ تو یہ نشانی بتائیں یہ پوری ہو گئی یا نہیں ہوئی؟ کہ حضور نے فرمایا کہ ہر گھر سے جو ہے آواز آئے گی گانوں کی، اور اس گانے بجانے کے حوالے سے کوئی برائی نہیں سمجھتے۔ سائیکل والا ہے تو وہ بھی گانے بجا کر اپنی چیزیں بیچ رہا ہوگا، ایون کہ رکشے والا ہے روزی کما رہا ہے تو وہ بھی گانے بجانے کے حوالے سے آگے پیچھے نہیں رہے گا، وہ بھی اس کے بھی گانے اس انداز سے، حالانکہ اس کو خود سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، رکشے کے انجن کے شور کی وجہ سے، گاڑیوں کے انجن کے شور کی وجہ سے، لیکن دوسروں کو سنا رہا ہے، چلو جی یہ جا رہا ہے، یہ گانے لگائے۔ اسی طرح سفر کر رہے ہیں تو آپ دیکھ لیں بسوں کے اندر کے ہمارے حالات، گاڑیوں کے اندر کے حالات، ہر کار کے اندر آپ کو ٹیپ ضرور ملے گا، 100% ملے گا، اور سفر تھوڑا سا بھی کیوں نہیں ہے تو ہماری سوچ یہ ہوتی ہے کہ آگے سفر اچھا گزرے اور گانے لگا لیں۔ قرآن کی تلاوت کوئی نہیں لگائے گا، حضور کی نعتیں کوئی نہیں لگائے گا۔ تو یہ بتائیں یہ نشانی پوری ہو گئی یا نہیں ہوئی؟ اسی طرح فرمایا کہ جو گانے بجانے والے ہوں گے ان کو ہیرو سمجھا جائے گا۔ آج گانے بجانے والوں کو ہیرو سمجھا جاتا ہے نہیں سمجھا جاتا؟ کہیں پر بھی گانے بجانے والا آ جائے تو اسے ہم اپنا سپر اسٹار ہیرو سمجھتے ہیں، باقاعدہ ان کو اعزازات دیے جاتے ہیں کہ یہ اس نے یہ کارکردگی دی ہے، اس نے یہ معاملات کیے ہیں، اس پر اس کو یہ تمغہ امتیاز دیا جاتا ہے، اس کو یہ چیز دی جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ جب گانے بجانے والوں کو اپنا ہیرو سمجھا جائے، سمجھ جاؤ یہ قرب قیامت کی نشانی ہے۔ آج دیکھیں کوئی گانے بجانے والا آ جائے تو ہمارے نوجوان پیچھے پیچھے بھاگیں گے سیلفی لینے کے لیے، سیلفی دے دیجئے، کیوں بھائی اس نے کون سا ایسا کارنامہ کیا ہے، دین کی کون سی اس نے ایسی خدمت کی ہے جس کی وجہ سے اس کو ہیرو بنا دیا گیا۔ اور اسی طرح گانے بجانے والے ہماری شادی کے معاملات دیکھیں، شادی شروع ہوتی ہے اینڈ تک اللہ کی نافرمانی کے اندر۔ اسی طرح گھروں کے اندر گانے بجانے کی آواز، اور اگر آج کسی کو کہہ دیا جائے نا کہ یار گانے کے، الٹا وہ لڑنے کے لیے آ جاتا ہے، تو نے بولا کیسے ہمیں، تو نے بولا کیوں، یہ تو میرے معاملات ہیں۔ بھائی تیرے تو معاملات ہیں، لیکن یہ بھی یاد رکھ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو بے حیائی کے کاموں کو پھیلاتے ہیں ان لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور یہ جو بے حیائی کے کام ہی ایسے نہیں پھیلتے، آج سوشل میڈیا دیکھ لیں،
ایک شیئر کرتے ہیں وہ پتہ نہیں کئی لوگوں تک جا کر وہ پہنچتا ہے وہ گانا، یا اسی طرح بے حیائی کا کوئی بھی پوسٹ ہو کئی لوگوں تک ابتدا کی ہے، اب جتنے لوگوں تک جائے گا وہ سارے گناہ کی ابتدا آپ تک بھی پہنچے گی، اس کا گناہ آپ کو بھی ملے گا، اس لیے کہ گناہ اگر شیئر کرتے تو وہ گناہ آگے نہ پہنچتا۔ تو یہ اس چیز کو بھی آج ہم برا نہیں سمجھتے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب یہ گانے بجانے والوں کو ہیرو سمجھا جائے، اسی طرح گانے بجانے کی آوازیں ہر جگہ سے آنے لگیں، گھروں سے، ایون کے سواریوں سے، ہر جگہ سے آنے لگ جائیں، تو سمجھ جاؤ اب قیامت کی نشانیاں قریب ہیں۔ اور جب گانے بجانے والوں کو ہیرو سمجھا جائے اب قیامت کی نشانیاں قریب ہیں۔ فرمایا کہ اب ایک سرخ آندھی آئے گی، زلزلے آئیں گے، طوفان آئیں گے، سیلاب آئیں گے، قدرتی آفات آئیں گی، یہ سمجھ جانا یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت ناراض ہے، اور اللہ ناراض ہو بھی کیوں نہ یار، ہم نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے بتائیں تو صحیح کون سے ایسے اعمال کیے ہیں، کون سے ایسے افعال کیے ہیں، کون سے ہم نے ایسی کارکردگی اللہ کی بارگاہ میں پیش کی کہ اللہ پاک تو ہم سے راضی ہو جا۔ اگر ترکی کے اندر زلزلہ آیا ہے تو ہم نے کون سی نصیحت پکڑی ہے؟ ترکی کے اندر اگر لوگ پریشان ہیں، ملبوں کے اندر دبے ہوئے ہیں، تو ہم نے کون سے ان کے لیے ہاتھ اٹھا دیا؟ پیسے تو دور کی بات ہے نا کہ جان مال دینا، یہ تو دور کی بات ہے، ہم نے کون سے ہاتھ اٹھا دیے؟ حضور نے فرمایا کہ انما مثل المؤمنون کالجسد الواحد، کہ مسلمان آپس میں جسم واحد کے مانند ہیں، کہ ایک مسلمان کو اگر مغرب میں تکلیف ہو تو مشرق میں بھی اس کو وہ تکلیف محسوس ہو دوسرے مسلمان کو۔ تو اگر وہ آج تکلیف کے اندر ہیں تو ان کی تکلیف سے ہم نے کیا اندازہ لگایا، ان کی تکلیف سے ہم نے کیا سیکھا؟ ہم سے تو اتنا بھی نہ ہوا کہ ہم ہاتھ اٹھا کر ان کے حق میں دعا کریں۔ ایمان سے بتائیں کتنی دفعہ ہم نے دعا کی ہوگی ان کے لیے؟ اجتماعی دعا مسجد کے اندر ہو گئی، ورنہ فرداً ہم نے کون سی دعا کی ہے کہ 2 نفل پڑھ کر ہم ان کے لیے دعا کر دیں کہ یار وہ اس وقت مشکل کے اندر ہے، وہ اس وقت مشکلات کے اندر ہیں، کہ کئی گھروں کے گھر اجڑ گئے، ملب و تلے جو ہے لوگ دب گئے، ہم نے ان کے لیے کیا کیا؟ ہم سے تو ہاتھ بھی نہ اٹھائے گئے، اپنی توبہ تو دور کی بات ہے نا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ عذابات آتے ہیں، یہ انسان کو ڈرانے کے لیے، انسان کو نصیحت پکڑنے کے لیے۔ یہ فرعون کی جو لاش اللہ نے آج تک عبرت کا نشان بنا کر رکھی ہے، کس لیے رکھی ہے؟ اللہ نے ہمارے لیے رکھی ہے کہ یہ دیکھو یہ بہت بڑے دعوے کرنے والا تھا، اس نے اتنی نافرمانی کی، اس نے اس طرح کے دعوے کیے، دیکھو آج ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر ہم نہ پکڑیں نصیحت، قرآن مجید فرقان حمید پچھلی امتوں کے حوالے سے بھرا پڑا ہے۔ تو یہ قیامت کی نشانیاں ہیں جو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہیں۔ ان قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے بندہ غور کر لے اپنے اعمال کے اوپر، اپنی آخرت کے اوپر، کہ آخرت کے لحاظ سے ہم نے کیا کیا ہے، اور ہر نماز کے اندر کوشش کریں، دعا کریں، فرداً بھی اجتماعی بھی، کہ جن لوگوں کے اوپر مصیبت ہے اللہ پاک ان کی اس مصیبت کو دور فرمائے، اور جو اس فانی دنیا سے اس مصیبت کے نتیجے میں چلے گئے اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، جو بے سہارا ہو گئے اللہ ان کو سہارا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔